اور سبھی سننے والوں کو السلام علیکم، گڈ مارننگ، آداب۔ آج تو میں نے بات کرنی تھی سیر و تفریح پہ اور پاکستانی پاسپورٹ پہ یا بین الاقوامی سفر بالعموم کرنے پہ اور اپنے جو تجربات ہیں وہ بتانے پہ، لیکن ایک پھر سیاسی موضوع آ گیا اور اس کا تعلق روس اور پوٹن سے ہے۔ تو آج ذرا اس پہ بات کر لیتے ہیں، چونکہ ابھی یہ میں بہت ضروری سمجھتا ہوں۔ سیر و تفریح کی بات تو ہوتی رہے گی۔ وہ یہ کہ پاکستانیوں میں بہت عزت اور پیار سے دیکھا جاتا ہے ولادیمیر پوٹن کو، جو میں بڑی افسوسناک بات سمجھتا ہوں۔ اس کی جو وجہ ہے وہ دو بتائی جاتی ہے یا دو سمجھتا ہوں میں۔ ایک تو یہ کہ پوٹن ایک اسٹرانگ مین ہے اور پاکستانی اسٹرانگ مین کو پسند کرتے ہیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ سمجھا جا رہا ہے کہ وہ مسلم نواز ہیں یا اسلام اور مسلمانوں کے لیے ان کے دل میں بڑی ہمدردی ہے۔ پہلا تو خیر چلیں فیکٹ ہے کہ وہ اسٹرانگ مین ہے، لیکن جو دوسری والی بات ہے یہ تو بہت ہی مضحکہ خیز ہے، اور اتنی پرانی بات نہیں کہ پاکستانیوں کی کے پاس جو فہرست ہوتی تھی جو مسلمانوں کی جنگ آزادی کی، جس میں وہ جان دینے کے لیے تیار تھے، اور جس میں کہ سر فہرست تھا اور ہے کشمیر، پھر آتا ہے فلسطین، تیسرے نمبر پہ آیا تھا بوسنیا اور پھر چچنیا۔ تو یہ چار وہ مقامات تھے جہاں کے مسلمانوں کے ساتھ پاکستانیوں کے خیال میں بہت ظلم و بربریت ہو رہی ہے، اور وہ اس کے ساتھ اپنی ہمدردی نہیں بلکہ اس کے لیے قربانی دینے کے لیے بھی تیار تھے۔ تو اب چچنیا بالکل ہی اس لسٹ سے نکل گیا ہے، لیکن حقیقت چچنیا کی بدلی نہیں ہے، اور چچنیا میں جو ظلم و بربریت ہوا ہے وہ 1994 سے لے کے، اور پھر وہ بڑھا ہے 1999 سے یا سن 2000 سے، یہ جو ہے یہ پورا اس کا ذمہ دار جو ہے وہ ہے پوٹن۔ اچھا، ابھی پچھلے دنوں پوٹن چونکہ بڑی کرائسس میں تھے، وہ وہاں پہ ایک فوجی بغاوت سی تھی، تو وہ داغستان گئے، وہاں پہ ایک مسجد میں گئے، وہاں پہ امام صاحب سے بات کی تو اور اسلام کے بارے میں بڑی ہمدردانہ باتیں کی۔ اچھا، یہ داغستان جو ہے یہ اس کا بارڈر ہے، اس کے جنوب میں یعنی ساؤتھ میں آذربائیجان ہے جو مسلمان علاقہ ہے اور آزاد ہے، اور اس کے مغرب میں ہے چچنیا۔ داغستان تقریباً 90% سے اوپر مسلمان ہیں، چچنیا میں 80-85% سے اوپر مسلمان ہیں۔ تو ذرا بتاتا چلوں کہ یہ جو ہے داغستان اور چچنیا، یہ سارا جو ہے یہ کوکیسس کا حصہ ہے، جو کوہ قاف کہتے ہیں اردو میں۔ تو کوہ قاف میں ایک بہت بڑا علاقہ ہے کوکیسس ماؤنٹینز میں، تو یہ دو حصوں میں بٹا ہوا ہے۔ ایک تو ہے نارتھ کوکیسس جو روس کے پاس ہے ابھی، اور ایک ہے ساؤتھ کوکیسس جس میں کہ 2-3 ریاستیں جو آزاد ہو گئی ہیں، اور خاص کر ہے جارجیا اور آرمینیا، یہ دونوں عیسائی ہیں۔ تو نارتھ کوکیسس میں ہے چچنیا، داغستان، انگوشیٹیا اور اس طرح چھوٹے چھوٹے علاقے، یہ سارے روس کا حصہ ہیں۔ تو چچنیا میں پہلی جنگ ہوئی تھی 1994 سے 1996، اور اس کا جو لیڈر تھا وہ تھا جوہر دودایف، وہ سوویٹ ایئر فورس میں ایک پائلٹ ہوتا تھا، اور اس نے آزادی کا اعلان کیا تھا جب سوویت یونین کے حصے ہو گئے 1991 میں، تو آزادی کا اعلان کیا، پھر 1994 میں جنگ شروع ہوئی، اور اس کے نتیجے میں 1 لاکھ لوگ چچنیا کے مارے گئے، اور بعد میں جوہر دودایف کو بھی روس نے قتل کر دیا ایک میزائل کے ذریعے۔ تو پھر ہوتی ہے دوسری جنگ۔ اچھا، 96 میں روسی فوجیں وہاں سے واپس آ گئیں، تو گویا کہ اس کی آزاد حیثیت ہو گئی ان آفیشلی۔ پھر دوسری جنگ ہوتی ہے 1999 میں شروع، جب یہ پوٹن کا آنا ہوتا ہے روسی حکومت میں، اور پھر وہ بن جاتے ہیں صدر سن 2000 میں، اور پوٹن نے وہ مہم چلائی جس کے نتیجے میں کہ کہتے ہیں کہ یونائٹڈ نیشنز کا یہ کہنا ہے کہ یہ گروزنی جو اس کا
دارالحکومت ہے چچنیا کا. اچھا چچنیا ایک چھوٹی سی ریپبلک ہے جس کی آبادی میرے خیال میں 1.5 لاکھ ہے، یہ 15 لاکھ ہے، 1.5 ملین. تو گروزنی شہر جو ہے بالکل وہ برباد ہو جاتا ہے، جس طرح کہ سیریا میں الیپو ہوا ہے، وہ بھی پوٹن کے زمانے میں ہی، یا آج کل اوکرین میں ہو رہا ہے. تو گروزنی کو تباہ کر دیا، اور پھر وہاں پہ وہ اپنا جنگ لڑتے رہے وہاں پہ، لیکن وہ کامیاب نہیں ہوئے، اور اتنی بڑی فوج روس کی آ کے وہاں پہ بہت ہی بربریت کے ساتھ انہوں نے ڈیل کیا. تو جس کے نتیجے میں کہ ایک اسٹرانگ مین وہاں میں چچنیا میں جو روس نواز نکلا، وہ تھا احمد قادیروف، یعنی احمد قادر. اچھا، وہاں کے جو گوریلاز ہیں وہ پھر اسے بم کے ذریعے مار دیتے ہیں 2004 میں. تو اس کا بیٹا جو ہے وہ پھر ابھرتا ہے، جو اس وقت 30 سال کا بھی نہیں ہوا تھا، اور اس نے بلکہ ایک فورس بنائی ہوئی تھی جس کا نام تھا قادیروف سی، یعنی قادیروف کے حامی. پھر وہ 30 سال کا ہوتے ہی 2007 میں وہ بن جاتا ہے صدر، اور پھر پوٹن کی طرف سے وہ وہاں پہ حکومت کرتا ہے. اچھا، اب اس کے پاس ٹوٹل ڈکٹیٹوریل پاورز ہیں، جیسے روس میں پوٹن کے پاس ہیں، اسی طرح چچنیا میں ہیں اس کے پاس جو بیٹا رمضان قادیروف. اور چچنیا کا 80% جو بجٹ ہے وہ روس سے آتا ہے، اور یہ جو بجٹ ہے یہ سمجھیں کہ یہ قادیروف، یہ رمضان قادیروف کا ذاتی ایک بجٹ ہے، اور وہ جیسے چاہے استعمال کرے، کوئی اس کی پوچھ نہیں ہے. یہ روسی حکومت کی کچھ ادارے بھی یہ کہہ چکے ہیں. اور اس کی ایک مثال یہ ہے کہ چچنیا کی جو سرکاری جو گاڑیوں کی جو تعداد ہے وہ اس سے زیادہ ہے جو پورے نارتھ کوکیشس میں، یعنی بہت سارے علاقے میں ملا کے جو سرکاری گاڑیاں، اس سے زیادہ صرف یہاں کی سرکاری گاڑیاں ہیں. انتہائی کرپٹ گورنمنٹ ہے، اور انتہائی ظالم، اور ظلم اور بربریت اور پیسوں کے استعمال سے اس نے وہاں پہ جو آزادی جنگ تھی وہ تقریباً اس کا تہس نہس کر دیا ہے. تو یہ ہے سارا پوتن کے دور میں. اور آج کل یہ رمضان قادیروف جو ہیں وہاں پہ بھی بڑے ایکٹیو ہیں. یہ اوکرین میں جس طرح سے کہ یہ پریگوژن کا اپنے ویگنر گروپ تھا، اسی طرح قادیروف سی بھی وہاں پہ ہیں، اور کافی تعداد میں وہ بھی مر رہے ہیں. اور اسی طرح داغستان میں بھی ظاہر ہے کہ روس نواز حکومت ہے، اور ان کی وہاں پہ ہر طرح سے وہ ہیں، غالب ہیں روسی. اور یہ جو اوکرین میں جنگ میں ان کو جو مین پاور کی شارٹیج ہو رہی ہے، اس کو پورا کرنے کے لیے یہ جو داغستان ہے یا جو دور دور کے علاقے ہیں، وہاں سے پوٹن کوشش کر رہا ہے کہ وہاں سے زیادہ لوگوں کو جنگ میں بھیجے. اس کے نتیجے میں یہ ہے کہ داغستان میں ابھی میرے خیال 5-6 مہینہ پہلے عورتیں جو ہے ریکروٹمنٹ سینٹرز میں آ کے عورتوں نے بہت وہاں پہ شور مچایا، بہت انہوں نے اپنا نعرے بازی کی کہ ہمارے لوگوں کو کیوں اتنی زیادہ تعداد میں آپ لے رہے ہیں. بہرحال چھوٹی سی آبادی ہے 30 لاکھ کی، اور وہاں کے 300 سے زائد جو ہے نوجوان اوکرائن کی جنگ میں ہلاک ہو چکے ہیں، اور جو کہ آبادی کے لحاظ سے دیکھا جائے تو ماسکو سے 10 گنا زیادہ یہاں پہ جو کیجولٹیز ہوئی ہیں وہ داغستان سے. اور پوٹن کی کوشش یہ ہے کہ اپنے جو روسی بھائی ہیں ان پہ اس جنگ کا اثر کم ہو، اور جو مسلمان علاقے ہیں اور دیگر علاقے ہیں وہاں کے لوگ وہاں پہ جا کے مریں. تو یہ رہی داغستان کی حقیقت. اچھا، اور افغانستان کا جو ہے وہ آپ کو سب کو پتہ ہے کہ روس نے اپنی فوجیں بھیجی دسمبر 1980 میں افغانستان میں. اس کے پہلے ایک کمیونسٹ حکومت آ چکی تھی اپریل 1978 میں، جس کے خلاف مجاہدین کامیابی سے جنگ لڑ رہے تھے. تو اس حکومت کو بچانے کے لیے پھر روس اپنی فوجیں بھیجتا ہے، اور وہ جنگ چلتی ہے 8 سال. اس میں مجاہدین اس کے خلاف لڑتے ہیں، اور اس جنگ میں جو ہے افغانستان کی تقریباً 1 لاکھ مجاہد جو ہے ہلاک ہوئے، اور لاتعداد لوگ ہوئے پاکستان میں
تقریباً 30 لاکھ ریفیوجیز آئے، اور یہ تو کہانی ہر پاکستانی کو پتہ ہے، اور آخر میں روس ناکام ہو کے وہاں سے واپس جاتا ہے۔ اچھا، اب تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں کہ ماسکو میں اور روس میں جو مسلمان ہیں، تو ماسکو کی یہ روس میں تقریباً پورے روس کو اگر آپ ملائیں تو وہاں پہ 10% کہتے ہیں کہ مسلمان ہیں، جن کی تعداد 14 ملین، یعنی 1.40 کروڑ۔ لیکن جو وہاں کے جو گرینڈ مفتی ہیں روس کے، ان کا خیال ہے کہ روسیوں کی جو روس میں 2018 میں جو تعداد تھی مسلمانوں کی، وہ ہے 2.5 کروڑ، 25 ملین۔ اچھا، اب یہ ماسکو جو ہے، وہ جو رشیا کا جو سینسس ہے 2010 کا، اس کے مطابق ماسکو میں تقریباً 3 لاکھ مسلمان ہیں، اور ان 3 لاکھ مسلمانوں کے لیے وہاں پہ صرف 4 مساجد ہیں، اور مطالبہ اور مساجد کا وہاں پہ تھا، لیکن وہاں کے جو میئر ہیں انہوں نے کہا کہ نہیں، 4 ہی کافی ہیں۔ اچھا، اور پھر یہ کہ وہاں پہ روس میں تبلیغی جماعت جو کافی پاکستانیوں کو بہت عزیز ہے، یہ تبلیغی جماعت پہ بھی وہاں پہ پابندی ہے، آفیشلی تبلیغی جماعت پہ بین ہے رشیا کے اندر۔ تو یہ حقیقت ہے وہاں پہ مسلمانوں کی، روس میں اور داغستان میں اور تمام۔ اور پوٹن جو ہے وہ اپنے وقتی جو عزائم وہ حاصل کرنے کے لیے، مسلمانوں کی ہمدردی لینے کے لیے اپنی مسجد میں چلا گیا داغستان میں، یا اسلام کی تعریف اس نے کر دی، لیکن اس نے جو ظلم اور بربریت کی ہے مسلمانوں پہ چچنیا میں خاص کر، اور اس کے پہلے روس نے جو کی تھی وہاں پہ اپنا افغانستان میں اور اب اوکرائن میں، یہ سب کے سامنے ہے۔ تو ایسے ایک شخص کے ساتھ ہمدردی ہونا بڑا مجھے اس کی حیرانگی ہوتی ہے۔ اور پھر پاکستانیوں سے میں بڑی لعنت سنتا ہوں امریکہ پہ اور مغرب کے پہ، اور جبکہ انہیں پتہ ہے کہ یہ مغرب کے ملکوں میں، امریکہ میں تبلیغی جماعت سے لے کے قرآن کے اسکول اور مدارس سب کی اجازت ہے، اور اسی وجہ سے پاکستانی ابھی جو یورپ میں جاتے ہوئے جو مارے گئے، جو ڈوب کے وہاں پہ گریس میں یا گریس کے ساحل پہ تقریباً کہتے ہیں کہ کئی 100 پاکستانی، تو کہتے ہیں کہ ووٹ جو ہے لوگ اپنے پیروں سے بھی دیتے ہیں، یعنی ملک سے، کس ملک سے بھاگتے ہیں اور کدھر کا رخ کرتے ہیں، اس سے ہی پتہ چلتا ہے کہ لوگ کہاں پہ خوش ہو کے رہنا چاہتے ہیں۔ تو حقیقت یہ ہے کہ مغرب میں ساری آزادیاں ہیں مسلمانوں کو بھی اور سب کو، اور ہر طرح کے حقوق ہیں وہاں پہ۔ لوگ جانے کے لیے نہ صرف کہ پیسے خرچ کرتے ہیں، جعلی ویزے نہ نکالتے ہیں، بلکہ جان بھی دے دیتے ہیں، اور ان کے ساتھ ان کی مذمت کی جاتی ہے پاکستانیوں میں، اور ہمدردی ہوتی ہے پوٹن کے ساتھ، ایک ایسے شخص کے ساتھ جو انتہائی ظالم اور جھوٹا ہے۔ ایک ایسا ملک جہاں پہ کہ اوکرائن میں جو جنگ ہو رہی ہے، جس میں 10,000 مر چکے ہیں، بلکہ دونوں طرف کے اگر لیے جائیں تو اپنا لاکھوں، تو اس جنگ کو اگر انہوں نے سرکاری نام دیا ہے کہ اسپیشل ملٹری آپریشن، اور کوئی اگر اسے اوکرائن کی جنگ کہے تو اسے 7 سال کا جیل ہوتا ہے، اور کئی 100 لوگ جیل میں اس وجہ سے بند ہیں کہ انہوں نے اس جنگ کو جنگ کہا یا اس آپریشن کی مخالفت کی۔ آج کے لیے یہی، اور میرا وعدہ ہے کہ اگلے ویلاگ میں آپ سے سیر و تفریح پہ بات کروں گا۔ ابھی کے لیے خدا حافظ۔